الحمد لله نحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ خير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پردور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جائے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے تبے عثمان پیدا کر علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیوں دوستوں بالخصوص عوام الناس یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ ہم دین کو نہیں جانتے ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق کیا ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن ہر مسجد میں رکھا ہوا ہے بریلویوں کی مسجد میں دیوبندیوں کی مسجد میں اہل حدیثوں کی مسجد میں حتیٰ کہ شیعوں اور قادیانیوں کی عبادت گاہ میں چھوٹی بڑی گاڑیاں بھی تقریباً ہر جماعت کے مولوی رکھتے ہیں پبلک پریشان ہوتی ہے میں کس پہ بھروسہ کروں کس پہ نہ کروں ہر مسجد والے یہی کہہ رہے ہیں ہم
سچے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات واضح لفظوں میں کہہ دی کہ اسلام کے علاوہ کوئی شخص کتنا بھی اچھا دین لے کر کے آئے گا فلن یقبل ہے، میں اسے قبول نہیں کروں۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں جو عمل قبول ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جو اسلام کے ہوتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے یہ آپ پچھلے جمعے میں بھی وضاحت کے ساتھ سن چکے ہیں کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، وہ سارے کا سارا دین ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور بات اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے کہی کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تم ایسے ایمان لاؤ۔ اب اس سے بھی سمجھ آئے گا کہ دین کیا ہے۔ آپ کو صحابہ کی طرف جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ جو کہتا ہے تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، تو صحابہ کیسا ایمان لائے؟ ان میں جھگڑے ہوتے تھے تو وہ کیسے مٹتے تھے؟ ان کے تنازع ختم کیسے ہوتے تھے؟ ان میں فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ ان میں حق اور ناحق کو کیسے پہچانا جاتا تھا؟ صحیح اور غلط کا معیار ان کے ہاں کیا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا، حتیٰ کہ صرف عمل میں نہیں، عقائد میں بھی اختلاف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ان محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی من یعتقد ان محمدا رأى ربه فقد کذب، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات، اور یہ عقیدے کا مسئلہ۔ اب آپ اگر تو کسی شخصیت کی پوجا کرتے ہیں یا شخصیت کی پیروی کرتے ہیں، شخصیت کے پیروکار ہیں، پھر تو جو حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے ہوگا وہ کہے گا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، جو حضرت عائشہ کی پیروی کرے گا وہ کہے گا نہیں دیکھا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے شخصیت پرستی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک رتی برابر بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اور جو کہے کہ دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے پیش نظر اللہ کے رسول کا ایک فرمان۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا اللہ کے رسول ہر رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟
آپ نے فرمایا ان اللہ نور فانا ارا، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب حضرت عائشہ کی بات کی تائید رسول اللہ کی اپنی بات سے، اب یہاں شخصیتیں ختم ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صدیقہ کائنات بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی. نہیں، اب ہمیں ان کے علم و فضل کو نہیں دیکھنا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے رسول اللہ کی تائید کس کے ساتھ، عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے یا سیدہ عائشہ کے ساتھ. فیصلہ آسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، خلافت کا جھگڑا ہوا، خلافت کا تنازع ہوا، تو صحابہ کرام میں 3 گروہ کھڑے، ایک انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے، اور ایک تیسرا جو نہ مہاجر تھا نہ انصاری تھا، وہ آج کل کے دور کے مطابق لبرل کہہ رہے تھے. مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہمارا ہوگا، ہم میں سے بنے گا، مہاجر خلیفہ ہوگا. انصاری کہتے ہیں ہم میں سے. اور کوئی فریق اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں، دونوں اڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں خلیفہ انصاری ہوگا، وہ کہتے ہیں خلیفہ مہاجر ہوگا. یہ جو تیسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ میاں کیوں لڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو، ایسا کرو جھگڑا ختم کرو، انصاری اپنا انصاری خلیفہ بنا لے اور مہاجر اپنا مہاجر خلیفہ بنا لے، یعنی 2 خلیفے بنا. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی آئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن یہ اتنی زہریلی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، جو پھر کبھی ایک ہو ہی نہ سکے. یعنی پہلے ہی دن سے یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ تاکہ پھر ساری زندگی انصار اور مہاجر لڑتے رہے. اب یہ 3 الگ الگ رائے آ گئی. شخصیتیں انصار میں بھی ہیں صحابہ کرام کی، شخصیتیں مہاجرین میں بھی ہیں صحابہ کرام کی، اور جنہوں نے تیسرا نقطہ نظر پیش کیا صحابہ کرام کی شخصیتیں ان میں بھی ہیں. لیکن صحابہ میں چونکہ شخصیت پرستی نہیں تھی، فیصلہ ان تینوں میں سے کسی بات پر نہیں ہو رہا. نہ انصار پر کوئی راضی ہو رہا ہے، نہ مہاجرین پر کوئی راضی ہو رہا ہے، نہ تیسری رائے پر کوئی راضی ہو رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا، الائمۃ من القریش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ امامت خلافت صرف قریشیوں کا ہے. یہ حدیث سنتے ہی سب کو یاد آ گیا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان. اور جیسے یاد آیا، اور یہ قریشی سارے کے سارے مہاجر جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، تمام نے اپنی رائے واپس لے لی، سب نے. کیوں؟ کہ اب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا. اللہ جو کہتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اب صحابہ کا ایمان دیکھیں، اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے حدیث رسول کو سنتے ہیں موقف پکڑا، پھر وہی موقف ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے. یہ صحابہ کا ایمان. شخصیت کی کوئی پوجا نہیں، دلیل کو دیکھا جا رہا ہے. اور دلیل کس کو مانا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان، اللہ کے رسول کے فرمان. دلیل اس کو مانا جا رہا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بالکل فوراً بعد ابھی آپ کا جسد اطہر حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا ہوا ہے. صحابہ کو اطلاع مل گئی ہے کہ رسول اکرم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ مسجد نبوی میں دوڑے چلے آ رہے ہیں، کام کاج چھوڑ کر. سب کو ایک صدمہ ہے. ظاہر بات ہے جس ہستی سے عقیدت ہو اور وہ ہستی دنیا چھوڑ جائے تو پھر آدمی کا کام کاج میں دل نہیں ہے. سب مسجد نبوی میں جمع. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جن کا ایمان بھی مضبوط، شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے، لیکن وہ اتنے حواس باختہ ہوتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا نا کہ حضور فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کی گردن کاٹ. صحابہ چپ بیٹھے. حالانکہ حضرت عمر کے فضائل ان کو معلوم ہے. ازواج مطہرات بھی کہا کرتی تھی کہ عمر عجیب آدمی ہے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے. یعنی وہ نبی کی بیویاں تھیں، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے، لیکن اکثر عمر کی رائے کے مطابق اترتا ہے. عمر کسی بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر اسی طرح کی آیات نازل کر دیتا ہے. یہ مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا. صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں معلوم، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا عمر جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن عمر کے ان فضائل کے باوجود، اس مقام اور مرتبے کے باوجود، صحابہ کے دلوں میں عمر کی قدر و منزلت کے باوجود ابو بکر صدیق آتے ہیں. حضرت عائشہ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی وہاں رکھا ہوا ہے. آپ نے اب رسول اللہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا یہی موت جو آنی تھی وہ آ چکی، اللہ تعالیٰ آپ پر دوبارہ موت نہیں لائے گا. جو آنی تھی موت وہ آ چکی، دوبارہ موت نہیں لائے گا. مسجد میں آئے. مسجد میں آ کر جب دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لیے کھڑا شور مچا رہا ہے، کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن ماروں گا. انہوں نے کہا اجلس یا عمر، بیٹھ. 3 دفعہ کہا نہیں بیٹھ. ابو بکر صدیق نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور اپنا خطبہ شروع کر دیا. اور خطبے میں الفاظ جو ابتدان کہے حضرت عمر کے دعوے کے بالکل برعکس دعویٰ. حضرت عمر نے بھی دعویٰ کیا کہ حضور فوت نہیں ہوئے، ابو بکر صدیق نے بھی دعویٰ کیا اس کے بالکل برعکس. فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا. ان محمدا قد مات. اتنے واضح الفاظ آج اگر بعض مسلک والوں کے سامنے اس حدیث کا کوئی ترجمہ بھی کرے تو جان کی بازی ہار جائے گا. انہیں ترجمہ بھی برداشت نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق نے فرمایا
ان محمدن قد مات، محمد عربی فوت ہو چکے۔ عمر کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، ابو بکر کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام دونوں کے دعوے سنتے ہیں مگر چپ بیٹھے ہیں۔ نہ ابو بکر سے کہتے ہیں تو صحیح کہتا ہے، نہ عمر سے کہتے ہیں تو صحیح کہتا ہے، نہ ابو بکر سے کہتے ہیں کہ تو غلط کہتا ہے، نہ عمر سے کہتے ہیں تو غلط کہتا ہے۔ چپ بیٹھے ہیں۔ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر کی فضیلت بھی ان کو معلوم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی انہیں معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، دنیا میں جس نے بھی مجھ سے کوئی احسان کیا تھا مجھ پہ، میں ان کے احسانوں کا بدلہ چکا ہوں۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، روز آخرت اللہ ہی اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ گویا آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محسن قرار دیا، اپنا محسن قرار دیا۔ ابو بکر کے مجھ پر احسانات ہے، آپ نے اسے تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب دنیا نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، ابو بکر نے مجھے مانا، ابو بکر نے میرا ساتھ دیا۔ صحابہ کو دونوں شخصیات کی مراتب مقامات دونوں کے معلوم ہیں، لیکن چپ بیٹھے۔